بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ففتھ کلاس. ہاؤ آر یو آل؟ آئی ہوپ یو آل آر فائن. اسٹوڈنٹ، آج ہم آپ کی اردو گرامر کی کتاب کے صفحہ نمبر 28 سے تفہیم پڑھیں گے. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، تفہیم میں آپ کو ایک عبارت یعنی کہ ایک پیراگراف اور جو عبارت ایک دی جاتی ہے، آپ نے اس عبارت کو غور سے اور اچھے طریقے سے پڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ اسی عبارت میں سے آپ کو سوالات بھی دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اسی عبارت میں سے ان سوالات کے جوابات دینے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم عبارت کو پڑھیں گے اور دیے گئے سوالوں کو بھی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اور بک پر ہی نشان لگائیں گے، مگر پیپر میں آپ نے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ لکھنے بھی ہیں پیپر پر. ٹھیک ہے، سو اسٹوڈنٹ، اب جو تفہیم آپ کی کتاب میں موجود ہے. مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ہم مل جل کر رہے، مضبوط، طاقتور اور دشمن پر غالب رہے، لیکن جب ہم نے اتحاد کو چھوڑ دیا تو کمزور ہو گئے اور دشمن ہم پر غالب آ گیا. دور کیوں جائیے، پاکستان کو ہی لیجیے. یہ ملک اس نام سے دنیا میں موجود نہ تھا. یہاں کے مسلمان ایک طرف انگریز کے غلام تھے اور دوسری طرف ہندو ان پر غلبہ پا رہے تھے. ان دونوں سے آزادی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ یہاں کے مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں اور اپنے اختلاف ختم کر دیں. اور انہی دنوں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بڑے نیک اور مخلص رہنما بخشے، جنہوں نے اسلامی اتحاد کے لیے بڑی محنت کی اور قربانیاں دیں. سر سید احمد خان، جمال الدین افغانی، مولانا شوکت علی، محمد علی جوہر، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح وغیرہ سب مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے. انہوں نے پوری قوم کو متحد کر کر ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا. اس جذبے کے تحت ہندوستان کے مسلمانوں نے متحد ہو کر ایک آزاد اسلامی ریاست کا مطالبہ کر دیا اور چند سال کی مسلسل جدوجہد سے ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان کے نام پر قائم کر دی. اسٹوڈنٹ، مشق ہے، مدرجہ بالا عبارت پڑھیے اور ان سوالوں کے جواب لکھیے. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہے، مسلمانوں کی تاریخ کس بات کے لیے گواہ ہے؟ تو اس کا آنسر یہاں سے ہے جی، مسلمانوں کی تاریخ گواہ ہے کہ جب تک ہم مل جل کر رہے، مضبوط، طاقتور اور دشمن پر غالب رہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو سوال ہے وہ ہے، آزادی کا کیا طریقہ تھا؟ اس کا جواب یہاں سے ہے، آزادی حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا کہ یہاں کے مسلمان آپس میں متحد ہو جائیں. سوال نمبر 3 ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کون کون سے رہنما بخشے؟ تو اس میں آپ نے جہاں پہ جو رہنماؤں کے نام دیے گئے ہیں آپ نے وہ لکھ دینے ہیں. سر سید احمد خان، جمال الدین افغانی، مولانا شوکت علی، محمد علی جوہر، علامہ اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح وغیرہ سب مسلمانوں کے عظیم رہنما تھے. ٹھیک ہے، ان رہنماؤں نے مسلمانوں کے لیے کیا کام کیا؟ اس کا جواب یہاں سے ہے کہ انہوں نے پوری قوم کو متحد کر کے ایک جھنڈے تلے جمع کر دیا. سوال نمبر 5 ہے، چند سال کی مسلسل جدوجہد سے کیا کامیابی ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے، چند سال کی مسلسل جدوجہد سے ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان کے نام پر قائم کر دی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ، آپ نے اس تفہیم کی اچھے طریقے سے پریکٹس کرنی ہے اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.